اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير واعلموا جان لو انما غنمتم من شيء جو غنیمت تم نے حاصل کی ہے من شیء جس چیز سے بھی حاصل کی ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اس کے رسول اور قریب ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ قربہ اقرب کی تانیث ہے، یعنی زیادہ قریب ترین لوگوں کے لیے۔ یہ خمس ہے جس میں خمس کے مالی نظام کی قانون سازی کا اعلان ہے۔ پہلے سورہ انفال کی اسی سورہ کی شروع میں یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول میں بیان کیا کہ یہاں پر تین قسم کے اموال ہیں۔ پہلا انفال ذکر ہو گیا، پہلے انفال کس کو کہتے ہیں؟ انفال میں جنگلات، وادیاں، پہاڑ کی چوٹیاں، لاوارث اموال اور غنیمت بھی انفال میں شامل ہے۔ آگے چل کے فے کس کو کہتے ہیں؟ فے میں غنیمت نہیں ہے، وہی معنی غنیمت کی ہم یہ تعریف کریں گے کہ اسلام کا کفر کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ میں کافر کا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے، اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ اس کی غنیمت کی تشریح ابھی ہم کرنے والے ہیں۔ جنگی غنیمت کو بھی غنیمت کہتے ہیں۔ اگر لڑائی اور جنگ کے بعد ہاتھ میں آ جائے، کافر کا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے، اس کو غنیمت کہیں گے۔ اور اگر بغیر لڑائی اور بغیر جنگ کے کافر کے اموال جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے، اس کو فے کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہے قرآن میں اس کی صراحت ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ۔ فے کا مالک جو ہے رسالت مآب رسول اللہ۔ اس فے کے مال کو خرچ کریں گے کہاں؟ اس آیت میں ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، بستیوں کے مال رسول اللہ کی طرف جو پلٹا ہے۔ افا یفیء پلٹنے کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ کی آمدنی ہو گئی ہے، افا کا ہم ترجمہ کریں گے آمدنی، محاورتی ترجمہ۔ جو آمدنی قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول کے لیے من اہل القری، وہ فللہ، فے کا مالک اللہ ہے، والرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اس کی تشریح ہے کہ یہ قربہ سے مراد وہی قریبی ترین رشتہ دار۔ کس کے قریبی ترین رشتہ دار؟ رسول کے، رسول کا مال جو ہوا۔ اور یتامہ، کس کے یتامہ؟
رسول کے رشتہ داروں کے یتامہ، والمساکین و ابن السبیل، مساکین ہے رسول اللہ کے رشتہ داروں میں سے قریبی ترین، ذوی القربہ، ذوی القربہ کے مساکین، ذوی القربہ کے یتامہ، ذوی القربہ کے مسافر ابن السبیل جو راہ ماندہ ہے۔ فے کا مصرف یہ ہے، اس کو فے کہتے ہیں، بغیر لڑائی کے جو ہاتھ لگتا ہے مال، اور رسول اللہ کی ملکیت ہے۔ انفال، فے اور خمس، تین چیزیں ہو گئی۔ انفال کا مالک بھی رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ کے بعد جو ان کی جگہ پر قائم مقام امام ہیں۔ رسول اور امام اپنے ثوابدید کے مطابق فے کو استعمال میں لے آتے ہیں، اور انفال کو بھی۔ انفال کے بارے میں سوال ہوا کہ یسألونک عن الانفال، انفال کس کا مال ہے؟ انفال میں غنیمت بھی شامل ہے، اور دیگر جو جس کا ذکر کیا ابھی، جنگلات، وادیاں، پہاڑ کی چوٹیاں، اور جس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کا وارث جو ہے وہ امام یا رسول ہوتے ہیں۔ رسول کے زمانے میں رسول کے وارث ہوتے ہیں۔ رسول اپنے ثوابدید کے مطابق ان انفال کو اور فے کو خرچ کرتے ہیں۔ رہ جاتی غنیمت، جنگی غنیمت کے سلسلے میں فرمایا، اس آیت میں فرمایا انما غنمتم من شیء، جو بھی تم غنیمت حاصل کرو وہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ذی القربہ کے لیے، یتامہ و مساکین و ابن السبیل کے لیے، پانچواں حصہ۔ باقی چار حصے کا ذکر نہیں ہے اس آیت میں، پانچواں حصے کا ذکر ہے کہ یہ پانچواں حصہ کہاں دیا جائے، کس کو دیا جائے۔ چار حصے کا ذکر نہیں، چار حصے سنت سے، رسول کی سیرت سے معلوم ہے کہ وہ لڑنے والوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ باقی چار حصے کیونکہ جنگی غنیمت ہے، لڑائی کے بعد ہاتھ آنے والا مال ہے، اس لیے لڑنے والوں میں تقسیم ہوگا باقی چار حصے، اور ایک حصہ یہ ذوی القربہ اور رسالت مآب ان کا حصہ ہے۔ ادھر آیت میں یہ ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جس چیز کی بھی غنیمت تم حاصل کرو تو اس کا خمس ادا کرو۔ غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ یہ مادہ غین نون میم، الغنم، غنیمت، اس کے ایک تو لغوی معنی ہوتا ہے اور دوسرا اصطلاحی معنی ہوتا ہے، یعنی شرعی معنی۔ اصول فقہ میں آپ پڑھتے ہیں حقیقت شرعیہ، ایک لفظ اسلامی نظام کے آنے سے پہلے ایک معنی میں استعمال ہوتا تھا، اس معنی کو معنی لغوی کہتے ہیں۔ اسی لفظ کو شریعت نے استعمال کیا اپنے جدید معنی میں، کیونکہ اسلامی شریعت نے اپنے احکام اور اپنے آداب وغیرہ کے حساب سے الفاظ انہی الفاظ کو استعمال کرنا ہے جو اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں میں رائج ہے۔ جدید کوئی اور نئی زبان تو نہیں لائیں گے ساتھ، وہی الفاظ جو لوگوں میں رائج ہے انہیں الفاظ کو استعمال کریں گے، مگر معنی بدل جاتا ہے، لفظ وہی ہے۔ صلاۃ کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ صلاۃ جو ہے وہ لغت میں دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا اسلام کے آنے سے پہلے، اور اسلام نے خاص عبادت کے لیے لفظ صلاۃ جو ہے وہ استعمال کیا، جدید معنی ہو گیا۔ یہ رکوع اور سجدے پر مشتمل جو عبادت ہے اس کو ہم کہیں گے جدید معنی، اور دعا قدیم لغوی معنی۔ اب ایک لفظ آتا ہے آپ کے سامنے کہ یہ لفظ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے یا جدید شرعی معنی میں استعمال ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ ہاں پتہ چلے تو کیا کرنا چاہیے؟ اصول فقہ میں اس میں مباحث موجود ہے۔
حقیقت شرعیہ ہے یا نہیں ہے، بحث اسی سے مربوط ہے۔ یہاں بھی ہم کو اسی لفظ کے ساتھ واسطہ پڑ رہا ہے۔ اگرچہ ہم نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ صلاۃ عبادت کے لیے استعمال ہوتا تھا، اسلام کے آنے سے پہلے حضرت ابراہیم کی نماز کو صلاۃ کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اس لفظ کو نماز کے لیے استعمال کیا۔ بعد میں لغت والوں نے دعا کے لیے استعمال کیا، الٹا ہے، لغت والوں نے دعا کے لیے استعمال کیا، پھر اسلام نے آ کر کے دوبارہ اسی قدیم شرعی معنی میں استعمال کیا، پھر بھی لغوی و اسلامی ہو جاتا ہے۔ لغت والوں نے اس کو دعا کے لیے استعمال کیا۔ اب اگر شریعت میں ایک لفظ استعمال کیا، صلی کما رأیتمونی اصلی، یہ لفظ صلی جو ہے اس میں قرینہ موجود ہے، کما رأیتمونی اصلی، یہ نماز مراد ہے۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، یہاں صلی علی ہے، علی کے ساتھ یہ دعا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ قرینہ موجود ہوتا ہے لفظ کے ساتھ، اگر قرینہ نہیں ہے تو آپ کو مشکل پیش آتی ہے کہ یہ قدیم معنی مراد لیں ہم جدید معنی مراد لیں۔ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ کس موقع پر استعمال ہوا ہے، اس لفظ کی تاریخ کا آپ کو علم ہو جائے تو پھر آپ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ابھی اسلام کا قانون آنے ہی والا تھا، اس وقت استعمال ہوا ہے، لہٰذا اسلامی شرعی حقیقت ابھی نہیں بنی، یہ لفظ جدید معنی میں مستقر نہیں ہوا، اس لفظ کے کہنے سے جدید معنی سمجھ میں نہیں آتا تھا قرینہ کے بغیر، لہٰذا یہاں قرینہ نہیں ہے، ہم قدیم معنی مراد لیں گے۔ اور اگر آپ کو اس لفظ کی تاریخ کا علم ہو گیا کہ یہ لفظ جو ہے وہ اسلامی شریعت کے رواج کے بعد بہت دیر بعد استعمال ہوا ہے، یہ حدیث یا آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، تو آپ اس کو جدید معنی یعنی جدید شرعی معنی میں مراد لیں گے۔ اور اگر پتہ نہیں چلا کہ یہ کس وقت نازل ہوا ہے یا کس وقت یہ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا ہے، آپ کو تاریخ کا علم نہیں ہے، قرینہ بھی نہیں ہے، اس وقت آپ کے لیے مسئلہ پیش آتا ہے جی، اس وقت علمی زبردست قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے، فقہا فقیہ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اس لفظ کے معنی لغوی ہے یا شرعی ہے، عام آدمی کے بس میں نہیں ہوتا اس مرحلے میں لفظ کے معنی کا تعین کرنا کہ اس لفظ سے مراد قدیم لغوی معنی مراد لیا گیا ہے یا جدید معنی مراد لیا گیا ہے، بہت علمی مائع کی ضرورت پیش آتی ہے یہاں، اور قوی فقہا کر سکتے ہیں کام۔ ادھر ہم لفظ غنمتم من شیء میں آتے ہیں۔ غنمتم کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک شرعی معنی ہے۔ لغوی معنی ہے غنیمہ، اصل میں تو وہ چوپائی کو کہتے ہیں الغنم، پھر اس کے بعد لغت والوں نے اس کو ہر درآمد کے لیے، ہر آمدنی کے لیے، ہر فائدے کے لیے جو منافع ملتا ہے اس کو لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا، لہٰذا لغت میں غنیمہ آمدنی کے لیے، فوائد کے لیے استعمال ہوا ہے، اور قرآن میں جا بجا یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، تم دنیا کے مال تلاش کر تو اللہ کے پاس بہت غنیمتیں موجود ہیں، یعنی اللہ کے پاس جو ثواب ہے، اجر ہے، اس کو بھی غنیمت کہا ہے۔ اسی طرح رہن کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ لہو غنمہ وعلیہ غرمہ، جس کی آمدنی، جس رہن آپ کے پاس رکھتا ہے، کوئی قرض لے کر کے ایک مال رہن رکھتے ہیں، ایک جانور رکھتے ہیں کہ اس کا دودھ ہے، تو دودھ آپ حاصل کریں گے، یعنی منافع، یہ غنمہ یہاں پر منافع میں استعمال ہوا ہے، حدیث میں منافع میں استعمال ہوا ہے، چونکہ اس کے مقابلے میں الغرم آیا ہے، غرم جو ہے نقصان گھاٹے کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، اگر
اس کے اوپر کوئی نقصان آیا وہ بھی اس کو بھرنا پڑے گا جس نے رہن لے رکھا ہے، اور اس سے کوئی فائدہ آئے گا اس کا بھی یہ مالک بنتا ہے۔ غانم و غارم دونوں اسی کے لیے ہے، غارم کے مقابلے میں غانم آ گیا ہے، فائدہ، آمدنی۔ زکوٰۃ کی تقسیم کے موقع کے اوپر رسالۃ مآب نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلھا لنا مغنما۔ بہرحال اس قسم کے استعمالات بہت زیادہ ہے، خود قرآن میں 8-10 جگہوں پر لفظ غنما فائدہ اور درآمد کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے جنگ کے موقع پر، لڑائی اور قتال کے موقع پر۔ اس کی شان نزول جو ہے وہ جنگ اور لڑائی ہے۔ جنگ کے موقع پر جب آیت نازل ہوئی ہے تو غنیمت میں جنگی غنیمت یقیناً اس میں شامل ہے، لیکن چونکہ جنگ کے مورد میں یہ آیت نازل ہوئی، شان نزول جنگ ہے، لہٰذا صرف جنگی غنیمت، یہ آپ کو معلوم ہے کہ مورد جو ہے وہ مخصص نہیں بنتا، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ یہ کلیہ ہے، پورے قرآن کے اوپر آپ اس کلیہ کو نافذ کرتے ہیں، تو وہ مفسرین اجماعی مسئلہ ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ سبب نزول جو ہے وہ آیت کے عموم کی تخصیص نہیں کرتا۔ اگر جنگ کے بارے میں نازل ہوئے لفظ میں عموم ہے، یہ نہیں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فِي الْحَرْبِ فِي الْقِتَالِ، یہ نہیں فرمایا، مطلق رکھا ہے۔ جب مطلق رکھا ہے، اگرچہ آیت کا سبب نزول جنگ ہے، لیکن سبب جو ہے وہ مخصص نہیں بنتا، آیت کے اطلاق کے لیے مقید، آیت کے عموم کے لیے مخصص نہیں بنتا، العبرۃ بعموم اللفظ۔ لہٰذا اس کلیے کے تحت جو تمام قرآنی تفسیر اور آیات میں ہم اس کلیے کو سب لوگ نافذ کرتے ہیں، اور اگر کوئی بھی آیت اسی سبب نزول تک منحصر ہو جائے تو پھر وہ سبب نزول آیت اس زمانے کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو اس میں شامل ہی نہیں ہوں گے چونکہ ہم سبب میں تو نہیں ہیں۔ لہٰذا قرآن جو ہے وہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا، وہ اطلاق نہیں ہوگا تمام مکلفین کے لیے، صرف اس زمانے کے معاصر لوگوں تک محدود ہو جائے گا۔ قرآن عند نزول القرآن جو معاصرین ہیں اس تک محدود یقیناً نہیں ہے، اجماعی مسئلہ ہے، ہمارے مسلمات میں سے ہے۔ قرآن تا قیامت کے لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، تو پھر سبب نزول جو مخصص نہیں بنتا۔ ٹھیک، جب مخصص نہیں بنتا لہٰذا اس میں تمام فوائد جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ ابتدائی اسلام ہے۔ ابھی لفظ غنیمت جنگی غنیمت کے لیے مخصوص، ہماری تحقیق یہ ہے، مخصوص نہیں ہوا تھا، یہ حقیقت شرعیہ بننے سے پہلے کی بات ہے، چونکہ یہ آیت جو ہے وہ سورہ انفال جنگ بدر کے موقع کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ ابھی اسلامی اصطلاحات جو ہے وہ رائج نہیں ہوئے تھے، تازہ اسلامی شریعت کا نفاذ شروع ہو گیا تھا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، 1-2 سال کے اندر۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ حقیقت شرعیہ نہیں ہے۔ غنمہ قرآن میں اس آیت میں غنمہ مطلق منافع اور مطلق آمدنی کے معنوں میں ہم لیں گے، اس لیے ہم یہاں پر غنمتم من شیئن کا ترجمہ اس طرح کریں گے کہ کسی چیز سے بھی کوئی فائدہ آ جائے، جس کسی سے بھی فائدہ آ جائے اس فائدے کے اوپر خمس دے دو، جو بھی آمدنی ہو جائے آپ کی اس آمدنی کے اوپر خمس دے دو۔ آیت یہ کہتی ہے ما غنمتم، جو بھی درآمد ہو گیا، غنیمہ ہو گیا، آمدنی ہو گئی، منافع مل گیا آپ کو،
وہ جنگی غنیمت کے حساب سے ہو یا آپ کی اپنی کمائی سے ہو یا اور جس چیز سے بھی ہو کہ اس سے آپ نے خمس دینا ہے. لیکن سنت نے کہہ دیا پورے آمدنی پر نہیں ہے. حدیث نبوی نے کہا پوری آمدنی کے اوپر نہیں ہے، بچت پر ہے. یہ سنت کی طرف سے ہے بچت کی تخصیص، وإلا قرآن میں بچت کی تخصیص نہیں ہے. قرآن نے کہا آمدنی پر دے دو. حدیث نبوی نے کہا آپ کل آمدنی پر نہیں، آمدنی میں سے جو آپ کے معاونے سال بھر کے اخراجات جو ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو بچت ہوتی ہے اس بچت میں سے 5واں حصہ دے دو، 4 حصہ خود مالک رکھے گا. اس کا مالک جو ہے وہ خود کمانے والا ہے. سب کو ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں قرآن کی عمومیت کے حوالے سے. کوئی اگر کہے کہ نہیں جی یہ تو جنگ کے سلسلے میں ہے، خمس جنگ کے سلسلے میں ہے، تو رسالہ معاف کے زمانے کی جنگ پر محدود نہیں ہے. ابھی بھی جس قسم کے جب بھی جنگ ہو جاتی ہے اور غنیمت آتی ہے تو اس کے اوپر خمس دے دو. آج کل بھی ہم جنگ میں عمومیت پیدا کرتے ہیں. جنگ میں صرف جنگ میں جو غنیمت آتی ہے اس میں ہم کہیں گے چلیے اگر آپ صرف جنگ میں اس کو مخصوص کر دیتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ آیت جنگ میں مخصوص نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے شیعہ سنی سب کے نزدیک خمس صرف غنیمت جنگی میں نہیں ہے، دفینے میں بھی ہے، جو خزانہ ملتا ہے اس پر بھی ہے، معدنیات ہے اس کو، غوطہ زنی سے جو آبی ذخائر ہے، آبی ذخائر آپ کو ملتا ہے، معدنیات ہے، اور اس میں سب کے نزدیک خمس ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ غنیمتم من شیء صرف حربی غنیمت تک محدود نہیں ہے. آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ باقی چیزوں پر خمس ہے؟ ہم بھی اسی بنیاد. آپ کہیں گے نا کہ آیت کا اطلاق ہے اور حدیث نے، سنت نے نشاندہی کی ہے کہ غوطہ زنی سے جو مال ملتا ہے، دفینہ جو مال ملتا ہے، خزانہ ملتا ہے، معدنیات جو ملتا ہے انسان کو، ان کے اوپر بھی خمس ہے. کس نے کہا؟ حدیث نے آیت کی تشریح کی ہے، اس لیے ان چیزوں پر بھی خمس ہے. ہم کہتے ہیں جزاک اللہ، ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہمارے ہاں تقریباً ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے اجماع ہے کہ بچت پر خمس ہے، جیسے دفینے پر خمس ہے، جیسے غوطہ زنی سے جو آپ آبی جو ذخائر لے حاصل کرتے ہیں اس پر خمس ہے، معدنیات پر خمس ہے. حدیث نے نشاندہی کی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی حدیث نے نشاندہی کی، اجماع ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہے کہ ارباح المکاسب پر بھی خمس ہے. ارباح المکاسب یعنی جو انسان کماتا ہے اس کمائی میں سے جو آمدنی ہو جاتی ہے اس میں سے جو بچت ہو جاتی ہے اس بچت کے اوپر خمس ہے. باقی انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو آئندہ کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.